اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ناظرین، اس چینل میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری، کیا کیا ان کی زندگی میں واقعات پیش آئے، اور ہم کس طرح سے ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ آقا نامدار رحمت دو جہاں شہنشاہ کونوں کا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، شان رخشندگی، اخلاق و وسائل، جمال و شمائل، صفات قدسیہ، اوصاف حمیدہ، فیوز و برکات کا منبع، رشد و ہدایت کا گہوارہ اور انوار و تجلیات کا وہ سرچشمہ ہے جس کا احاطہ کرنا انسانی قوت و طاقت سے باہر ہے۔ اگر دنیا بھر کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندروں کا پانی روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم کم پڑ جائیں گے، لیکن اللہ رسول سبحانی کا ذکر مبارک مکمل نہ ہوگا۔ خوب برکت خاص ہے بعد صبح کے ساتھ ہوتا رہے گا ذکر مصطفیٰ خدا کے ساتھ۔ شاید بھائی تعالیٰ ہے دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلامی ہے۔ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے گئے وہ سب دین اسلامی کے پیروکار اور مبلغ تھے۔ دنیا میں اللہ کے اس دین کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کے دو ذرائع مقرر فرمائے گئے، ایک آسمانی کتاب اور دوسرے انبیاء رسول کی سیرت طیبہ۔ آسمانی کتاب احکامات الہی پر مبنی مکمل ذاتہ حیات ہے تو انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ ان کا عملی نمونہ۔ جس طرح ایک انسان کے مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا بھی لازم ہے، یعنی مشرف اسلام ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے کتاب الہی اور حدیث نبی بھی لازم و ملزوم ہے۔ کسی ایک کو ترک کرنے سے نہ دین کامل ہوگا اور نہ دنیا۔ پچھلی قوموں کی تباہی کی اصل وجہ یہی تھی کہ کچھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اپنے نبیوں کی سیرتوں سے مشق ڈال کر اپنی مرضی اور منشا سے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر ڈالی اور اس نے کتاب کو چھوڑ کر نبی کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا کر پرستی شروع کر دی، اور کچھ نے دونوں کو چھوڑ کر اتنا ہی مذاہب اور اپنی مرضی کے مطابق بنا ڈالے۔ بنی اسرائیل کے ظلم و ستم جب انتہا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعثت کے صرف 3 سال بعد 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کے بعد 569 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس عرصے میں ابلیس اور اس کے زیر سب قوتوں نے دنیا کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا، جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی، عدل و انصاف ناپید ہو چکا تھا، جو زندگی اور روحانیت کا راج تھا، جبکہ دنیا بھر کے مظلوموں کی آہیں اور التجائیں دربار الہی میں داد رسی کی منتظر تھیں۔ جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی، عدل و انصاف ناپید ہو چکا تھا، بلندگی روحانیت کا راج تھا، چنانچہ دنیا بھر کے مظلوموں کی آہیں اور التجائیں دربار الہی میں داد رسی کی منتظر تھیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ کی کتاب مقدسہ کا ایک ایک ورق پاکیزگی و طہارت، فہم و فراست، جرأت و استقامت، صداقت و سعادت، صبر و تحمل، بزرگی و بردباری سے عبارت اور تعلیمات قرآنی کا عملی نمونہ ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رہتی دنیا تک کے لیے پاکیزہ اور کامیاب زندگی گزارنے کے سنہرے اصولوں پر مشتمل ایک بیش بہا دستاویز ہے۔